بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایم سی کیوز کریں گے چیپٹر نمبر 9، 10 اور 11 کے۔ تو فرسٹ ایم سی کیوز ہے تجارت سے کیا مراد ہے۔ تجارت سے مراد ہوتا ہے اشیاء کا لین دین، یعنی اشیاء کا تبادلہ۔ تو اگر ہم اس کی اقسام کی بات کریں، تجارت کی دو اقسام ہے، ملکی تجارت اور غیر ملکی تجارت۔ ملکی تجارت کی بھی آگے سے دو اقسام ہے، پرچون فروش اور تھوک فروش۔ اور غیر ملکی تجارت کی تین اقسام ہیں، درآمدی تجارت، برآمدی تجارت اور انٹر پارٹ تجارت۔ تو اگر ہم تجارت کی بات کریں، اس کا مطلب اس میں ملکی غیر ملکی ساری شامل ہوں گی، اسی لیے اس کا صحیح آنسر ہے یہ تمام۔ نیکسٹ ہے اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ، یعنی اگر ہم کسی کو گندم دے رہے ہیں اور اس سے چاول لے رہے ہیں، پیسوں کو استعمال بالکل بھی نہیں کر رہے، اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں بارٹر سسٹم۔ اس میں پیسوں کا استعمال نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہے ایک شخص جو بنی ہوئی اشیاء یعنی ریڈی میڈ چیزوں کا کاروبار کرتا ہے، اسے کہتے ہیں تاجر، یعنی یہ بناتا نہیں ہے بلکہ بنی ہوئی چیزوں کی ہی خرید و فروخت کرتا ہے۔ ملکی تجارت کی اقسام ہے دو، تھوک فروش اور پرچون فروش۔ ملکی تجارت میں شامل ہوتے ہیں، تمام شامل ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم ترسیل کے ذرائع کی بات کریں، سب سے پہلے آجر پیداکار ہوتا ہے جو چیز کو بناتا ہے، اس کے بعد چیز آتی ہے تھوک فروش کے پاس، یعنی تھوک فروش وہ شخص ہوتا ہے جو کہ آجر سے بڑی مقدار میں چیز خریدتا ہے، اپنے پاس محفوظ کر کے رکھتا ہے اور اسے پرچون فروش کو دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تھوک فروش کا تعلق ملکی حد تک ہوتا ہے، یعنی ملکی سطح تک ہوتا ہے۔ نیکسٹ اگر ہم پرچون فروش کی بات کریں، اس کو خودا فروش بھی کہتے ہیں، اور یہ تھوک فروش سے جو ہے چھوٹے پیمانے پہ تھوڑے پیمانے پہ چیز خریدتا ہے اور آگے صارف کو ضرورت کے مطابق دیتا ہے۔ ساری وہ شخص ہوتا ہے جو چیز کو استعمال کی غرض سے خریدتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پرچون فروش تعلق پیدا کرتا ہے تھوک فروش اور صارف کے درمیان، اور تھوک فروش جو ہے وہ تعلق پیدا کرتا ہے پرچون فروش اور آجر کے درمیان۔ اگر ہم ان دونوں کے تھوک فروش اور پرچون فروش کے درمیان فرق کی بات کریں، تو اس کے پاس یہ زیادہ مقدار میں چیز خریدتا ہے، یہ کم مقدار میں خریدتا ہے، اس کا تعلق ملکی سطح تک ہوتا ہے اور اس کا تعلق مقامی سطح تک ہوتا ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ یہاں پر بہت سے ہمیں ایم سی کیوز بھی ملیں گے، جیسا کہ ہمارے پاس یہ ایم سی کیوز تھا، ملکی تجارت میں شامل ہوتے ہیں تو تمام شامل ہوں گے، سب سے پہلے آجر کے پاس چیز ہوگی، پھر تھوک فروش کے پاس جائے گی، پھر پرچون فروش کے پاس اور اینڈ پہ صارف کے پاس۔ تو اس میں یہ تمام شامل ہوں گے۔ ملکی تجارت میں شامل نہیں ہوتے درآمد کنندہ۔ درآمد کنندہ کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو باہر کے ملک سے چیز منگواتا ہے، تو یہ تو غیر ملکی تجارت میں شامل ہوں گے، یہ تو غیر ملکی تجارت کی اقسام ہے، ملکی کی نہیں ہے، اسی لیے یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تھوک فروش مال فروخت کرتا ہے پرچون فروش یعنی خودا فروش کو۔ تھوک فروش کا تعلق ہوتا ہے، اس ایم سی کیو کا آنسر یہاں پر غلط لگا ہوا ہے، اس کا صحیح آنسر ہے ملکی سطح تک، اور پرچون فروش کا تعلق ہوتا ہے مقامی سطح تک۔ تھوک فروش مال خریدتا ہے، تھوک فروش مال خریدتا ہے آجر سے بڑی مقدار میں۔ کثیر الدکان اسٹور میں اشیاء فروخت ہوتی ہے ایک ہی قیمت پر۔ یہ ایسی دکانیں کثیر الدکان اسٹور کو چین اسٹور بھی کہتے ہیں، یہ ایسی دکانیں ہوتی ہیں جو کہ متی شہروں میں متی جگہوں میں ایک ہی نام سے جو ہے قائم کی جاتی ہے۔ ان کا مال کی کوالٹی، مال کی قیمت، سائن بورڈ وغیرہ تقریباً سارا کچھ ایک جیسا ہوتا ہے، جیسا کہ نرالا سویٹ، شہزان بیکرز وغیرہ۔ تو یہاں پر نوٹس کیا جائے تو یہ اپنی چیز کو فروخت کرتے ہیں ایک ہی قیمت پر، لیکن متی طرح کے شہروں میں یہ دکانیں موجود ہوتی ہیں۔ شعبہ داری اسٹور عام طور پر واقع ہوتا ہے۔ شعبہ داری اسٹور وہ اسٹور ہوتا ہے جو کہ ایک ہال یا متی منزلہ والی عمارت میں قائم کیا جاتا ہے۔ اس میں مزید چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، ایک دکان کو کہتے ہیں شعبہ اور مجموعی طور پر اسے کہتے ہیں شعبہ داری اسٹور۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جیسا کہ الفتح گلبرگ لاہور کی بات کریں تو شعبہ داری اسٹور کی ہی وہ ایک مثال ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو اسٹور ہے وہ قائم کیے جاتے ہیں شہر کے اہم مرکز میں، یعنی سینٹر میں بالکل جو ہے اس طرح کے اسٹور بنائے جاتے ہیں۔ پرچون فروش اشیاء فروخت کرتا ہے تو اشیاء پرچون فروش فروخت کرتا ہے صارف کو۔ نیکسٹ ہے جو شخص تھوک فروش سے اشیاء خریدتا ہے اسے کہتے ہیں، جو شخص خریدتا ہے چیز تو اس کا مطلب اسے کہیں گے خودا فروش یعنی پرچون فروش، کیونکہ یہی ہے جو تھوک فروش سے چیز خریدتا ہے۔ ایسا شخص جو کم مقدار میں اشیاء خرید کر صارف کو پہنچاتا ہے اسے کہتے ہیں خودا فروش یعنی پرچون فروش۔ پرچون فروش کا کاروبار ہوتا ہے تھوک فروش کی نسبت محدود ہوتا ہے، کیونکہ تھوک فروش زیادہ مقدار میں چیز خریدتا ہے لیکن پرچون فروش کم مقدار میں چیز خریدتا ہے۔
نیکسٹ MCQs کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے کچھ کولیگس ہیں جو کہ یتیم خانہ کھولنے کے بہت خواہش مند ہے اور اس کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نیکی کے اس کام میں اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ جا کیش کروا سکتے ہیں، یا کوئی بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے تو آپ یہ کانٹیکٹ نمبر انہیں دے سکتے ہیں۔ کائنڈلی بچے، اگر آپ کنٹریبیوشن نہیں بھی کر سکتے تو یہ کانٹیکٹ نمبر ان لوگوں تک ضرور پہنچا سکتے ہیں جو کہ ڈونیشن دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کے خواہش مند ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی رقم کسی بھی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا تاکہ مجھے اس سے موٹیویشن ملتی رہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس MCQs ہے اندرونی تجارت کی اقسام۔ اندرونی تجارت کو ملکی تجارت، گھریلو تجارت بھی کہتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہے، تھوک فروش اور پرچون فروش یعنی خوردہ فروش۔ صارفین سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے خوردہ فروش یعنی پرچون فروش کا۔ خواجہ فروش ایک قدیم قسم ہے، قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانی قسم ہے خوردہ فروش یعنی پرچون فروش کی۔ خواجہ فروش وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی مشکل کوئی دکان نہیں ہوتی، وہ گلی محلوں میں اپنی چل پھر کے چیز کو فروخت کرتے ہیں، یعنی یہ صارف کو اس کے گھر تک چیز بھی فراہم کرتے ہیں، تو یہ پرچون فروش کی ایک پرانی قسم ہے۔ خواجہ فروش کام کرتے ہیں گلی محلوں میں۔ خواجہ فروش مال فروخت کرتے ہیں، صارف کو ڈائریکٹ براہ راست ان کے دروازے تک چیز کو فراہم کرتے ہیں۔ خوردہ فروش کے تحت اشیاء فروخت کی جاتی ہیں چھوٹے پیمانے پر، کیونکہ یہ ایک پرچون فروش کی ہی قسم ہے اور پرچون فروش جو ہے وہ بھی کم مقدار میں ہی چیز کو خریدتا ہے اور صارف تک پہنچاتا ہے۔ شعبہ دار اسٹور میں تمام شعبے واقع ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پر۔ یہ اسٹور تو شہر کے اہم مرکز میں ہوتا ہے، لیکن یہ سارے اسٹور مطلب اس کی جو یہ ایک حال میں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایک ہی جگہ پر جو ہے قائم کیا جاتا ہے۔ اس کو مجموعی طور پہ تو شعبہ داری اسٹور کہتے ہیں، لیکن چھوٹی دکانوں کو شعبہ کہتے ہیں۔ تھوک فروش سے مال خرید کر صارفین تک پہنچاتے ہیں۔ تو تھوک فروش اور صارفین کے درمیان کون سے لوگ آتے ہیں؟ پرچون فروش یعنی خوردہ فروش۔ خوردہ فروش کس منڈی سے سامان خریدتے ہیں؟ تو یہ مقامی منڈی تک سامان کو خریدتے ہیں۔ گاہک کی پسند اور ناپسند بتاتا ہے پرچون فروش، کیونکہ اسی کا تعلق ڈائریکٹ صارف سے ہوتا ہے۔ صارف کا براہ راست تعلق ہوتا ہے پرچون فروش سے۔ تو سیم وہی MCQs ہے، جسٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں، الفاظ کو چینج کیا جا رہا ہے۔ ایسی دکانیں جو ایک ہی نام سے مختلف شہروں میں قائم کی جاتی ہیں اسے کہتے ہیں چین اسٹور یعنی کثیر الدکان اسٹور۔ ایسی دستاویز جس میں فروخت کیے گئے مال کی تفصیل ہوتی ہے، یعنی اس میں فرض کرتے ہیں ہم اپنی چیز کسی کو فروخت کر رہے ہیں تو اس میں جو چیز فروخت کر رہے ہیں اس کے بارے میں ساری معلومات لکھیں گے، مال کی قیمت، مال کی کوالٹی، مقدار، ساری چیزیں لکھیں گے، اسے کہتے ہیں بیچک یعنی انوائس۔ تو چاہے آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں یا انگلش میں، لیکن آپ کو دونوں میننگ پتہ ہونے چاہیے۔ ڈیلیوری آرڈر لکھتا ہے، ڈیلیوری آرڈر کا مطلب ہوتا ہے حکم نامہ حوالگی۔ تو اگر حکم نامہ حوالگی یہ ایک ایسی دستاویز ہوتی ہے، اگر تاجر خود مال نہ اٹھانا چاہتا ہو تو وہ حکام کے نام جو ہے ڈیلیوری آرڈر یعنی حکم نامہ حوالگی جاری کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کے پاس یہ دستاویز موجود ہوتی ہے وہ مال بندرگاہ سے آسانی سے ریسیو کر سکتا ہے۔ تو اگر تاجر خود نہیں اٹھانا چاہتا تو پھر وہ ڈیلیوری آرڈر یعنی حکم نامہ حوالگی جاری کرتا ہے، اور یہ اصل میں جاری کرتا ہے اشیاء کا اصل مالک۔ مال کی فروخت کے علاوہ رقم کی وصولی کا ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے جو مال میں نے ادھار پہ فروخت کیا ہے اس کے پیسے بھی میں لے کے دوں گا، تو ایسے ایجنٹ کو کہتے ہیں ڈیل کریڈٹ ایجنٹ، اور اس کو جو کمیشن دی جاتی ہے اسے بھی ڈیل کریڈٹ کمیشن ہی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے تھوک فروش کڑی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی لنک تعلق پیدا کرتا ہے۔ تھوک فروش کن دونوں کے درمیان ایک طرف سے تو کارخانہ دار سے چیز لیتا ہے اور دوسری طرف پرچون فروش کو پہنچاتا ہے۔ ایسی دستاویز جس کے ذریعے سے اشیاء فروخت کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں کوٹیشن یعنی پیشکش کا خط۔ یہ ایک ایسا خط ہوتا ہے جو کہ فروخت کار کی طرف سے خریدار کو لکھا جاتا ہے۔ اصل میں یہ دریافتی یعنی استفسار نامہ کے جواب میں لکھا جاتا ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے چیز فروخت کرنی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا گاہک پہلے ہمیں دریافتی استفسار نامہ لکھے گا، میں آپ کی چیز خریدنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں ہمیں معلومات دیں، تو پھر ہم اس کے جواب میں جو ہے انہوں نے جو کچھ بھی پوچھا ہوگا انہیں بتائیں گے، تو اسے کہتے ہیں کوٹیشن۔ اس کو پیشکش کا خط بھی کہتے ہیں، یعنی یہ فروخت کار کی طرف سے خریدار کو لکھا جاتا ہے۔ ملکی تجارت کی بدولت اشیاء کا لین دین ہوتا ہے صرف ملک کے اندر، مطلب پورے ملک میں۔
تو यहीं तक थे हमारे पास इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जिनके स्टार्टिंग पे स्टार लगे हुए हैं, वो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं।